جی مفتاح صاحب، آپ نے یہ پوری گفتگو سنی پچھلے 5-7 منٹ سے، رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور فاروق سلیم کیا کہہ رہے ہیں. مطلب کوئی تو بات کریں کہ لوگ کہیں کہ وہی باتیں کوئی حل بتائیں. مطلب اٹس ویری فرسٹریٹنگ. جب بجٹ کا سیشن ہوتا ہے، جب بجٹ پہ ڈسکشن ہوتی ہے، لگتا ہے کہ ہم ایک گھسے ہوئے ریکارڈ کی طرح ایس او ایز پہ بات کرتے ہیں. یہ مجھے یاد ہے شوکت ترین صاحب کے زمانے سے، ایک دفعہ انہوں نے اپنے ڈور سے ایک 8 صفحے کا نکالا کاغذ، انہوں نے کہا ہم ایس او ایز کو اس طرح سے ہم کریں گے، ریفارم کریں گے، انہیں پرائیویٹائز کریں گے. اس کو بھی میرے خیال ہے 15 سال تو ہو گئے، 20 سال جی، جب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. دیکھیں نسیم 2015-16 میں 24% پاکستانی غربت کی لکیر کے نیچے تھے. 2018-19 میں 22% ہو گئے تھے، اور آج 29% پاکستانی غربت کے لکیر کے نیچے ہے. بلوچستان میں ہر دوسرا پاکستانی غربت کے لکیر کے نیچے ہے. سندھ اور کے پی میں ہر تیسرا پاکستانی، اور پنجاب میں ہر چوتھا پاکستانی غربت کی لکیر کے نیچے ہے. یہ کہہ دینا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، معیشت کھول رہے ہیں، نوکریاں بڑھا رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. آج سے 3 سال پہلے بھی جب گزرا اور ہمارے دوست اپنے رانا احسان اور دیگر لوگ جاتے تھے تو کہتے تھے ہم اسٹیبلٹی لے آئے ہیں، گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. 2 سال پہلے بھی کہتے تھے ہم اسٹیبلٹی لے آئے ہیں، گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. اس سال بھی کہہ رہے ہیں ہم اسٹیبلٹی لے آئے ہیں، گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. بھائی کون مطلب خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. مطلب آپ 1/3 پاکستانی تو آپ غربت کے نیچے ڈال چکے ہیں. آپ پاکستان کے اندر ہائیسٹ انمپلائمنٹ تو کریٹ کر چکے ہیں. دس از لائک آئی سیڈ 4 سال لگاتار کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 4% سے کم گروتھ ہو. اور اس سال کی گروتھ جو 3.7% کہہ رہے ہیں اس پہ بھی لوگ جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن چلیں اس کو چھوڑ دیں. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو بیسک فنڈامنٹل ریفارمز چاہیے تھے، چاہے وہ NFC کے، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے، چاہے وہ 20 صوبوں کو ٹرانسفر کرنے کے، چاہے ڈیولوشن آف منسٹری یا رائٹ سائزنگ، جو فاروق بھائی نے بھی بات کی کہ اتنی وزارتیں نہیں ہونی چاہیے، اخراجات کم کرنے کی. اب آپ نے وزارتیں رکھی ہیں تو اخراجات بڑھ گئے. آپ نے پینشن کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ پینشن تو 30 سال بعد ہوگی، کہ 30 سال تک تو جو ریٹائر ہو رہا ہے، جس نے آج بچے نے نوکری شروع کری ہے پچھلے سال سے، اس کو تو ہم دیتے رہیں گے تنخواہ اور اس کو تو پینشن دیتے رہیں گے، تو اس کو 30 سال پینشن دیں گے تو 60 سال تک تو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم کنٹریبیوٹری پینشن پہ آئیں گے. یہ ریفارم تو ہوتا نا. آج بھی جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 تنخواہیں، ایک تنخواہ بھی لے سکتے ہیں، ایک پینشن بھی لے سکتے ہیں. آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 اداروں سے پینشن لے سکتے ہیں. تو گزارش یہ کہ اس پہ کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے تھا. اور میں جہاں تک میری اطلاع اور میری اتنا بڑی مثبت ہے کہ ملٹری کی بھی لوگ جو تھے وہ ریڈی تھے، اور پھر سویلینز نے منع کر دیا اباؤٹ ریٹروسپیکٹیو اینڈ پروسپیکٹیو چینجز ان دا پینشن نہیں کی. جو اور کیا ریفارمز کرنے چاہیے آپ پوچھ رہی. جو ریفارم مسلم لیگ نے کہے تھے کہ رائٹ سائزنگ حکومت کی کر لیں بھائی. آپ نے کہا تھا پینشن ریفارمز کریں گے، کر لیجئے. آپ نے کہا تھا ایس او ایز کے لاسز کم کریں گے، کر لیجئے. آپ نے کہا تھا پرائیویٹائزیشن کریں گے، کر لیجئے. آپ نے کہا تھا کہ بس وغیرہ کا صوبہ کو دے دیں گے، دے دیجئے. آپ نے تو جو چیزیں آپ نے خود اپنے منشور میں کہی تھی وہی نہیں کر رہے نا. ہم تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا وہ کر لیں. جی یہ تو نہیں دیکھیں، obviously اس کے اگر میں رائٹ سائزنگ بتاؤں تو رائٹ سائزنگ پہ کام آج بھی جاری ہے. میں منسٹری آف کامرس کو یہاں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو اس کے اندر جتنے بھی اٹیچڈ ادارے ہیں اس میں بہت سارے اداروں سے جو فالتو ہائرنگ ہوئی تھی، جو سینکشن اسٹرینتھ تھی، ان کو ریڈیوس کیا گیا. 4 سال میں آپ کے پاس کوئی فگر تو ہونا چاہیے، سنس رائٹ سائزنگ اتنا میجر ایشو بار بار اٹھتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں ناظرین کو کہ 4 سال میں کتنے لوگ آپ نے فارغ کیے ہیں رائٹ سائزنگ؟ I can come back to you in the next program and give you the details. میں رائٹ سائزنگ کی جو کمیٹی ہے اس سے I can get the data. لیکن ہم نے اگر یوٹیلیٹی اسٹور بند کیا گیا ہے، اسی کے تحت پی کو بند کیا گیا ہے، اور بہت سارے اداروں کو جو ہے I will bring the list to you next time کہ کیا ہم نے کیا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ کہ جو بنیادی اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ہم پرائمری سرپلس جنریٹ کر رہے ہیں. اور پرائمری سرپلس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی جو آمدن ہے وہ آپ کے ایکسپینڈیچر سے زیادہ ہے مائنس دا ڈیٹ سروسنگ. تو یہ اگر آپ نکال کے دیکھ لیں کہ پچھلے 15 سالوں میں کتنی حکومتوں نے پرائمری سرپلس کیا ہے، تو آپ کو جو ہے 20 سال نکال لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ صرف شہباز شریف کی حکومت نے پرائمری سرپلس جو ہے وہ جنریٹ کیا ہے. تو دس شوز فسکل ڈسپلن، دس شوز کہ ہم فیڈرل بجٹ کو ایک بڑے اچھے ایک ڈسپلن مینر کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو مینج کریں. اور یہ آپ فاروق صاحب سے پوچھ لیں کہ اگر پچھلے 20 یا 25 سالوں میں کسی حکومت نے پرائمری سرپلس جو ہے وہ دیا ہے یا نہیں دیا.
ویلکم بیک ناظرین. بات کریں بجٹ پہ. 40-50-60 جو بٹوین کیبنٹ منسٹرز, جو مطلب یہ کہنے کو چھوٹی سی چیز ہے, آپ کہیں گے جی فرق نہیں پڑتا. نہیں, یہ ایک پاپولسٹ اپروچ ہے. دیکھیں اس کا ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو منسٹر آف اسٹیٹس ہیں, کیا آپ نے اگلی لیڈرشپ کو تیار نہیں کرنا؟ جو منسٹر آف اسٹیٹس ہیں ان کے کتنے وہ جو امپلائیز ان کو ملتے ہیں وہ کوئی نہیں جاتی ہے, یا وہی جو سرکاری جو پول ہے ان کے, وہ اگر منسٹر آف اسٹیٹ نہ بھی ہو تو وہ ملازمین. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی نظر میں کرٹیسزم ہی غلط ہے. میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں نا ہاؤ اٹ از, کہ ان کو جو گاڑی دی جاتی ہے کیا نئی گاڑی دی جاتی ہے؟ جو گاڑیوں کے کھڑی ہے پول میں وہی دی جاتی ہے نا. تو اگر آپ کے ایڈوائزرز ہیں یا کوآرڈینیٹرز ہیں, کوآرڈینیٹرز تو سارے جو ہیں وہ تو پے بھی نہیں ان کو ملتی, وہ تو آن. تو یہ چیزیں دیکھیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک پاپولسٹ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں کا یہ وہ ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں دنیا کے اندر میں آپ کو بتاؤں ایسی بھی ملک ہیں جہاں ایک وزارت میں 8 وائس منسٹرز اور ڈپٹی منسٹرز ہوتے ہیں, کیونکہ آپ اگلی لیڈرشپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے آگے جو ہے ویکیوم میں تو نہیں چلنا. NFC ڈیولیوشن, وزارت, SOEs کو لاس کم کرنا, یہ سب چیزیں تو ہو رہا ہے. آپ اگر پاور سیکٹر کو صرف دیکھ لیں تو پاور سیکٹر میں تھیفٹ بھی کم ہوا ہے, لائن لاسز بھی کم ہوئے ہیں, ریکوریز بھی بہتر ہوئی ہیں, سرکولر ڈیٹ پاور سیکٹر میں کم ہوا ہے, گیس سیکٹر میں پڑھی تھی پھر سے running away, the figure is so huge. میرے نزدیک تو کم ہوا ہے. We brought it down from 2800 billion down to I think 2200 billion if I'm not wrong. But یہ اگر پاور سیکٹر کے ریفارم جو کی ضرورت ہے وہ کیا ہو رہا ہے. نہیں فروخ, یہ تو لگ رہا ہے کہ ہم جو ہمارا کرٹیسزم ہے وہ تو ویلڈ نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو رانا صاحب, وہ کہہ رہے ہیں جی جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, اور جو بھی ان حالات میں ہو سکتا ہے تو ہو رہا ہے. اور بتائیے فروخ. جی نسیم, ایک اپرچونٹی کی بات کر لیں. ابھی مفتا صاحب نے ذکر کیا تھا, اس سال جو ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے اماؤنٹ وہ 3,500 ارب کا ترقیاتی بجٹ. اب آپ اندازہ کیجئے 3,500 ارب روپیہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ اگر آپ سوچئے 169 ڈسٹرکٹ ہیں ہمارے پاس, اگر ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے تو ہر ضلع کے پاس تقریباً 20 ارب روپیہ آتا ہے ایک سال میں. آپ سوچئے کہ 20 ارب روپے میں نے کانٹیکٹ کیا پلاننگ کمیشن سے کہ آپ لوگ ایک اسکول کتنے کا بناتے ہیں. انہوں نے کہا جی 10 کروڑ کا ایک اسکول بنتا ہے. ایک جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ 15 کروڑ روپے کا بنتا ہے. ایک صاف پانی سینیٹیشن کی اسکیم جو وہ 25 کروڑ کی ہوتی ہے. اب آپ سوچئے کہ اگر ایک ضلع میں 20 ارب روپیہ پڑا ہے ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے, تو وہاں پہ آپ سوچئے کم از کم سال کا 100 نیا اسکول بن سکتا ہے. کوئی 40 سے 50 نئے وہ منی ہاسپٹل کہہ لیجیے, بیسک ہیلتھ یونٹ کہہ لیجیے, وہ بن سکتے ہیں. کوئی 300-350 کلومیٹر کی نئی روڈ بن سکتی ہیں. کوئی 8 سے 10 نئے پانی کے منصوبے بن سکتے ہیں. اب یہ مختص کی جاتی ہے اماؤنٹ, اس کے اسکیموں کا اعلان بھی کیا جاتا ہے, لیکن سال کے آخر میں کچھ نظر نہیں آتا بنا ہوا. اب یہ 3,500 ارب کی اپرچونٹی ہے اس بجٹ کے اندر. اگر اس کو صحیح سمت میں خرچ کر دیا جائے, واقعی جس لیے یہ مختص کیا گیا ہے, تو آپ سوچئے کہ ضلعوں کی پاکستان کی ویزیبلی شکل بدل سکتی, ایک ٹرانسفارمیشن فیز میں جا سکتے ہیں اب سال بھر 2 سال کے اندر. اب یہ ہم نے اپنے MNA کو اور MPs کو بنا دیتے ہیں ٹھیکیدار, ان کو کانٹریکٹر بنا دیتے ہیں. میری نظر میں ان کا رتبہ بہت بلند ہے. وہ تو قانون ساز اداروں کے ممبر ہیں, وہ قانون ساز ہیں خود سے, اور ہم نے ان کو بنا دیا یہاں پہ ٹھیکیدار اور پروجیکٹ مینیجر. اب یہ اپرچونٹی موجود ہے, پیسہ موجود ہے, پالیسی نہیں ہے. پیسہ موجود ہے, نیت نہیں ہے. ٹھیک, یہ مجھے بتائیں یہ MNAs MPs کے پاس جاتا ہے پیسہ؟ نہیں, یہ MNA MPs کے پاس نہیں جاتا. وہ جو اس کا ایک بڑا چھوٹا پورشن ہوتا ہے جو آپ کے بلدیات کے لیے ہوتا ہے, اور وہ پھر ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پہ ان سکیمز کو بنایا جاتا ہے اور امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. اس کے اندر نہ یہ پیسہ ان کے کسی اکاؤنٹ میں جاتا ہے, یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ہی اکاؤنٹ میں ہوتا ہے, وہیں سے اسپینڈ ہوتا ہے. MNAs get no funds. They don't get, they get allocations. They get کہ آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے. اگر آپ کے حلقے میں کوئی نالی خراب ہے, کوئی سڑکیں خراب ہیں, یہ وہ بلدیاتی فنڈ ہے جو اصولی طور پہ اگر بلدیات ہو اور ہونی چاہیے, جس کو میں ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ بلدیات لازم ہے. تو یہ لیکن یہاں میں ضرور ایڈمٹ کروں گا کہ یہ جو 3.67 ٹریلین ہے جو نیشنل PSDP ہے, اگر یہ نیشنل پرائیورٹی کے مطابق خرچ کیا جائے, جس کے لیے آپ کو چاروں صوبوں کی ساری جماعتوں کا
کنسنسس چاہیے ہوگا کہ اگر آج ہمارے ملک کی سب سے بڑا مسئلہ ایکسپورٹس ہے تو ہم یہ ان فنڈز کو اس طرف لگائیں کہ جس سے ایکسپورٹس انہانس ہو, تو یہ بہتر اس کے نتائج آ جائیں گے. ہر صوبہ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد انڈیپینڈنٹ ہے, چیزیں ڈیوالو ہو گئی ہیں, ہر صوبہ اپنی ڈائریکشن کے مطابق ان کو خرچتا ہے اور وہ ڈائریکشن نیشنل پرائرٹی سے پھر میچ نہیں کرتی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ سب کا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ دس از آور فرسٹ ٹیک آن دا بجٹ. ہم نے اپنے ایکسپرٹس کو بلایا, ہم نے فارمر فائنانس منسٹر کو بلایا, تو ہم نے ان سے پوچھا لیٹ سی کہ یہ بات آگے کیا بڑھتی ہے. ابھی تو اس پر بہت ریویو کیا جائے گا. کل انشاءاللہ ہمارے ساتھ فائنانس منسٹر ہوں گے, ان سے بھی بات کریں گے بجٹ پہ. آج ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.